فارن فنڈنگ ہوتی تھی جے یو آئی فضل الرحمان، جے یو پی اور باقی کچھ مذہبی جماعتیں تھیں جو سالانہ لیبیا کے معمر قذافی کے پاس جایا کرتی تھی اور عراق کے صدام حسین کے پاس جایا کرتی تھی، اور وہاں سے سالانہ لاکھوں کروڑوں درہم اور دینار اور ڈالر لے کے آیا کرتی تھی، جس کا پروف جو ہے وہ یہاں پر جے یو آئی کا مولانا شرانی خان صاحب بھی دیں گے، حافظ حسین احمد صاحب کو بھی اگر آپ آن بورڈ لیں گے تو وہ بھی بتا دیں گے کہ 70s اور 80s کے اندر کیا گل چھڑے اور کیا گل یہ کھلایا کرتے تھے۔ فارن فنڈنگ وہ ہوا کرتی ہے۔ فارن فنڈنگ اسامہ بن لادن سے بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ڈاکٹر ودود قریشی صاحب کا انٹرویو جو میں نے پچھلے دنوں آج سے 7-8 دن پہلے وہ نایاب ویڈیو اپلوڈ کی تھی، وہ فارن فنڈنگ ہوتی ہے کہ آپ $10 بلین لے کے 10 کروڑ لے کے تحریک عدم اعتماد 89 کے اندر بے نظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف کرتے ہیں، اور اس طرح کی فارن فنڈنگ کی بہت سی ایگزامپلز ہیں۔ ان کا جو کیس تھا اس میں الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے ہدایت کی تھی، 2017-18 کے اندر فیصلہ موجود ہے، الیکشن کمیشن کو ہدایت کی تھی کہ تینوں پارٹیوں کا فارن فنڈنگ کیس اکٹھا فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن انہوں نے اس کی وائلیشن کی اور الیکشن کمیشن صرف پی ٹی آئی کا فیصلہ سنانے میں جلدی تھی، لیکن اتنا ہیپ ہیزٹ ہاچ پاچ طریقے سے فیصلہ سنایا کہ پھر ذلیل و خوار ہونا پڑا، اور پھر کمپنیز اور افراد فرنٹ فٹ پہ آئے اور انہوں نے بتایا کہ جناب یہ تو سارا جھوٹ ہے، ہم تو پاکستانی ہیں۔ اب اگر اس فارن فنڈنگ اوبلیگ ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو نااہل قرار دے دے گا، بڑا ڈرامہ مچایا گیا جی، سرٹیفکیٹ جمع کرایا گیا کہ جو پیسے آئے ہیں وہ ٹھیک ہے، اور یہ جوڑا گیا اس کو اس ایفیڈیوٹس کے ساتھ جو بیگم صفدر روان جھوٹے ایفیڈیوٹ سپریم کورٹ میں جمع کراتی رہی پاناما کیس کے اندر۔ کہا گیا جناب 62-63 کی وائلیشن ہو رہی ہے، دیانت اور صداقت کی اور صادق اور امین نہیں رہے۔ میری آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی، یہ آپ کی دلی خواہش ہو سکتی ہے کہ جس طرح بیگم صفدر روان، کیپٹن صفدر روان اور جس طرح سلطان مفرور الدین ذلیل و خوار ہوئے اور سپریم کورٹ سے بددیانت اور سسیلین مافیا اور گاڈ فادر مافیا قرار پائے، یہ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی اس صف میں کھڑا کیا جائے، لیکن جناب والا حلف نامے میں اور سرٹیفکیٹ میں فرق ہوتا ہے، جو پچھلے کئی دنوں سے ساری قوم کو سمجھا چکی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ۔ حلف نامہ وہ ہے جو سلطان مجبور الدین نے سلطان مفرور الدین کے لیے لکھا تھا لاہور ہائی کورٹ میں بیٹھ کے 50 روپے کے اسٹامپ پہ کہ جناب میں حلف دیتا ہوں سلطان مجبور الدین شہباز شریف کہ میرا بھائی سلطان مفرور الدین اس کو باہر جانے دیا جائے، اور جناب اگر آپ 7 ارب روپے کا ایفیڈیوٹ مانگ رہے ہیں اور شورٹی مانگ رہے ہیں تو آپ 7 ارب کی شورٹی مت مانگیں، میں 50 روپے کے اسٹامپ پہ آپ کو بتاتا ہوں اور دعویٰ کرتا ہوں اور حلف دیتا ہوں کہ یہ اپنا علاج کرا کے واپس آئیں گے۔ یہ جو سلطان مجبور الدین اور سلطان مفرور الدین کا آپس کا جو میل ملاپ کے ساتھ 50 روپے کا حلف نامہ تھا، اس کو حلف نامہ کہتے ہیں۔ اس کے تحت شہباز شریف تا حیات اور واہ حیات نااہل ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن صاحب، چیف الیکشن کمیشنر صاحب، سرٹیفکیٹ جو ہے وہ حلف نامہ نہیں ہوتا۔ تو اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ اندرونی اور بیرونی طاقتوں کے اشارے پہ عمران خان صاحب کو پاکستان کی سیاست سے آؤٹ کر دیں گے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، وہ اندھوں کی بہشت میں رہتے ہیں، ان کو جناب زمین پہ آ جانا چاہیے۔ پاکستان کی 22 کروڑ عوام اپنے ہیرو، اپنے قائد، اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور انشاءاللہ جب تک پاکستان کو حقیقی آزادی نہیں مل جاتی، وہ آزادی کے جس کے تحت پاکستان کی سرزمین نہ تو ڈرون اٹیکس کے لیے استعمال ہو، نہ پاکستان کی زمین اور پاکستان کے اڈے وہ بیرونی طاقتوں کو دیے جائیں کہ وہ اپنے ملک کے اندر اور اپنے ہمسایہ مسلمان ممالک کے اندر ڈرون اٹیکس کر کے خون بہائیں، اور پھر اس کے نتیجے کے اندر لا نیسنس کریٹ ہو، کوئی طالبان، کوئی آئی ایس، کوئی داعش
ان کو بہانہ دیا جائے کہ وہ پاکستان کے اندر داخل ہو کے پاکستان کی غریب عوام، پاکستان کی افواج، پاکستان کی پولیس فورسز، پاکستان کے مساجد، مندر اور گرجے، وہاں پر وہ خودکش حملے کروائیں اور وجہ یہ بیان کریں کہ جناب وہاں پر ظلم ہو رہا ہے پاکستان سے، جو پچھلے 20-25 سال سے یہاں پہ انٹرنیشنل لیول کی ڈرٹی سیاست ہوتی رہی ہے۔ تو جناب اس حقیقی آزادی تک جو عمران خان صاحب کا ویژن ہے، انشاءاللہ پوری پاکستانی قوم ساتھ ہوگی، اور کوئی مائی کا لال پاکستان کی سیاست سے عمران خان کو آؤٹ نہیں کر سکتا۔ یہ بالکل کیٹاگوریکلی، یہ میں پی ٹی آئی کا سپوکس پرسن یا عمران خان صاحب کا میڈیا ایڈوائزر کی حیثیت سے نہیں، میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے یہ میں اعلان کر رہا ہوں۔ پاکستان کی عوام دھڑل تختہ کر کے رکھ دے گی ان تمام لوگوں کا کہ جو اگر یہ سوچ و بچار کر بھی رہے ہیں، یہ 60-70s کے اندر کسی کو یاد اگر نہ ہو، جماعت اسلامی پہ پابندی لگی، سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ پہ پابندی لگی، اے این پی کے اوپر پابندی لگی، اس دور کے اندر بھی وہ پابندیاں جو ہے وہ قائم اور دائم نہیں رہ سکیں۔ یہ تو سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے۔ یہاں پر اگر کوئی اپنی خواہش اپنے سینوں پہ لے کے پھر رہے نا کہ پی ٹی آئی پہ کوئی پابندی لگ جائے گی یا عمران خان صاحب کے اوپر، تو وہ کان کھول کے سن لے، 60s اور 70s کے اندر جو ہے وہ عوامی پارٹیوں کے اوپر جو ہے اس قسم کے ہتھ کنڈے اور ٹیکٹکس کامیاب نہیں ہو سکے۔ یہ تو 21ویں صدی اور 2022 ہے، اور اس وقت پاکستان کی عوام عمران خان صاحب کے سر صدقے جاگ چکی ہے، ان کو شعور آ چکا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی یہ سوچ بھی رہا ہے تو وہ اپنے ذہن سے یہ چیز نکال دے۔ دوسرا اور آخری سب سے امپورٹنٹ ایشو، چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب، 10 دن کی پرفارمنس، صرف 10 دن کی، پہلی ان کی پرفارمنس جو ان کی لائف پہ ہمیشہ کے لیے ٹیگ ہے، دین کی سربلندی، ناموس رسالت کے لیے اور ختم نبوت کے لیے ان کی قربانیاں اور ان کی جد و جہد۔ پاکستان کا کوئی سیاستدان، ایک عمران خان صاحب نے ایک وزیر اعظم کی حیثیت سے جناب یہ رول پلے کیا انٹرنیشنل، ریجنل اور نیشنل لیول پہ، دوسرا چودھری پرویز الہی صاحب کے کارنامے ہیں پچھلے 30-35 سال سے۔ تازہ ترین آتے ہی پہلا ڈیسیژن، اور یہ ڈیسیژن ہماری پی ٹی آئی کی جو پچھلی حکومت تھی آج سے 4 مہینے پہلے، اس کی آخری کیبنٹ میٹنگ کے اندر جس میں بیٹھا ہوا تھا، ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا قرارداد کی صورت میں کیبنٹ میں کہ پنجاب کے اندر آئندہ نکاح ہوتے ہوئے لڑکا اور لڑکی، دلہا اور دلہن دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی گواہی دیں گے اور سائن کریں گے۔ چودھری پرویز الہی صاحب نے ختم نبوت کا پہرے دار ہونے کا سچا اور سچا ثبوت دیتے ہوئے، ناموس رسالت کا ایک سچا اور سچا سپاہی ہونے کے ناطے سے، اور دین کی سربلندی کا جو پچھلے 40 سال سے ان کا تسلسل ہے، اس کو جاری رکھتے ہوئے آتے ہی اس بات کا آرڈر کیا ہے کہ کوئی نکاح فارم پرانا والا استعمال نہیں ہوگا۔ نیا نکاح فارم جس کے اندر یہ حلف نامہ لکھا ہوگا لڑکے اور لڑکی کا اور دلہا اور دلہن کا، جو اس کی وائلیشن کرے گا اس نکاح رجسٹرار کو 1 مہینہ قید اور اس کو جناب جرمانے کی سزا ہوگی۔ پہلا کارنامہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے پہرے دار چودھری پرویز الہی صاحب کا، 10 دن کا۔ دوسرا 1122 جو 2002 اور 2007 کی اسمبلی میں ایک ایسا پروجیکٹ تھا کہ جو پوری دنیا کے اندر جانا گیا، مانا گیا، پہچانا گیا اور گردانا گیا، اور تا قیامت پاکستان کی عوام چودھری پرویز الہی صاحب کو یاد رکھتی ہے 1122۔ اور 10 سال جو بیچ میں اس نون لیگ کا آیا، اس آل شریف کا، چاہتے ہوئے بھی، جس طرح انہوں نے باقی سارے پروجیکٹ بند کر دیے تھے چودھری پرویز الہی صاحب کے دور کے، وہ چاہتے ہوئے بھی 1122 نہیں بند کر سکے، کیونکہ عام پبلک اور شہری اتنے مستفید ہوتے تھے اس سے کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ہم نے بند کیا تو اس کا جو ریپرکشنز، اس کے جو سائیڈ اور آفٹر ایفیکٹس نیگیٹو آئیں گے، ہم اس کو سنبھال نہیں سکیں گے۔ وہی 1122 چودھری پرویز الہی صاحب کی کریشن، ان کی سوچ، انہوں نے آتے ہی طے کیا کہ اس کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا، اور 86 نئی تحصیلوں میں پنجاب کے اندر اس 1122 کی سروسز کو انشاءاللہ پھیلایا جائے گا۔ پھر اسی 1122 کی ایک سبسڈری موٹر بائک ریسکیو، اس کو بھی 27 اضلاع کے اندر جناب پھیلانے کا فیصلہ کیا۔
پھر چودھری پرویز لائی صاحب کی دین کے لیے اور دینی اقدار کے لیے جو سروسز ہیں، اور یہ میرے لیڈر اور قائد عمران خان صاحب کا بھی یہی سوچ تھی اور یہی ویژن تھا، اور اس کے مطابق کے پی کے اور پنجاب کے اندر چیزیں چل رہی تھیں، اور کے پی کے میں اندر ابھی بھی ہیں، اور یہ عمران خان صاحب نے شروع کی تھیں پرائم منسٹر کی حیثیت سے، لیکن بیچ میں اس کو نکال دیا گیا 4.5 مہینوں میں۔ قرآن پاک ناظرہ بما ترجمہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے اندر 100 نمبروں کا لازمی مضمون شامل کر دیا جائے گا، اور کیا گیا ہے۔ یہ پہلے 10 دن کا فیصلہ چودھری پرویز لائی صاحب کا۔ پھر اس کے بعد اس وقت پورے پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، بلوچستان کے اندر سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ چودھری پرویز لائی صاحب نے ہنگامی قسم کا جنوبی پنجاب کے اضلاع کے دورے کیے، راجن پور، مظفر گڑھ، میاں والی، ڈیرہ غازی خان۔ وہاں جا کے انہوں نے موقع پہ سارے انتظامات دیکھے، پنجاب حکومت کے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کے۔ فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ اموات ہوئیں، جو لوگ اس سیلاب میں شہید ہوئے، 8 لاکھ روپیہ ان کے لواحقین کو، جو گھر تباہ ہوئے 6 لاکھ روپیہ انہیں، جو جزوی گھر تباہ ہوئے 4 لاکھ روپیہ انہیں، پھر جتنے گھر، مویشی اور فصلیں جو تباہ ہوئی ہیں ان کا سروے فوری طور پہ اس وقت ہو رہا ہے، انشاءاللہ فوراً کمپلیٹ کر کے ان کی کمپنسیشن انشاءاللہ فوری طور پہ وہاں پر جو جو متاثرین ہیں ان کی جائے گی۔ 10 دنوں کے اندر سب سے امپورٹنٹ جو چودھری پرویز لائی صاحب کے اقدامات، ہیلتھ انشورنس کارڈ جو عمران خان صاحب کا ویژن تھا اور ہے، اس نکمی، نااہل، اللیگل، غیر قانونی، غیر آئینی اور ناجائز حکومت جو یہاں پہ 4 مہینے اس ککڑی مافیا کے سرغنہ حمزہ شہباز کی صورت میں رہی۔ میں تو ایک بار ٹویٹ کیا تھا کہ جو اس کے کپڑے پہننے کی جو کلر سکیم ہے نا، وہ بتا رہی تھی کہ یہ وزارت اعلیٰ ساون نہیں کٹے گی۔ وہی ہوا، ساون بیچارہ نہیں گزار سکا۔ ایک اچھا سا ڈیزائنر بھی وہ اب رکھ لے جو اس کو کم از کم اچھی ایڈوائز دے کہ ویسٹ کوٹ کس کلر کی پہننی ہے اور سوٹ کس کلر کا پہننا ہے۔ تو اس ککڑی مافیا کے سرغنہ حمزہ شہباز نے پی ٹی آئی کے بغض میں، یہ انتہائی چھوٹا ذہن ہے ان کا۔ 2008 میں بھی یہ اقتدار میں آئے تو راول پنڈی کے ٹی بی سینٹر سے لے کے، وزیر آباد کے کارڈیالوجی سینٹر سے لے کے، ملتان کے کارڈیالوجی سینٹر سے لے کے، پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ سے لے کے 20 پروجیکٹ تھے جن کے اوپر اربہ روپے لگ چکے تھے۔ کوئی 60%، کوئی 70%، کوئی 80% کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ لیکن چودھری پرویز لائی صاحب کے بغض میں اس شہباز شریف نے اور اس حمزہ شہباز نے اور اس نواز شریف نے وہ پروجیکٹس کمپلیٹ نہیں کیے، اور پھر بعد میں اس سے 10 گنا 20 گنا مہنگے ہو کے جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئے۔ یہی پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ تھی جو 2005 کے اندر چودھری پرویز لائی صاحب نے شروع کی تھی، تقریباً 72 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ کمپلیٹ ہو جانی تھی۔ 10 سال انہوں نے اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہونے دیا، پھر جا کے یہ 2.25 ارب روپے میں کمپلیٹ ہوئی۔ یہ چھوٹا ذہن ہے ان کا۔ اسی چھوٹے ذہن کی وجہ سے ہیلتھ انشورنس کارڈ انہوں نے تقریباً معاملات رول بیک کر دیے تھے۔ چودھری پرویز لائی صاحب نے عمران خان صاحب کے ویژن کو بڑھاتے ہوئے طے کیا ہے کہ انشاءاللہ پہلے سے بھی اچھے طریقے سے انشاءاللہ ہیلتھ انشورنس کارڈ جو ہے وہ عوام کے لیے اس کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا۔ وزیر آباد کا کارڈیالوجی سینٹر، اس کو اپ گریڈ کر دیا گیا، 100 بستروں سے 200 بستروں تک پہلے مرلے میں، اور دوسرے مرلے میں 300 بستروں تک اس کو لے جایا جا رہا ہے۔ اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز، چودھری پرویز لائی صاحب کا پہلا 10 دن کے اندر کی پرفارمنس کہ پنجاب کے تمام ہسپتال، ان کی ایمرجنسی کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، ایمرجنسی وارڈ کو، تمام ہسپتالوں کی۔ اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز چودھری پرویز لائی صاحب کا جو فیصلہ پہلے 10 دنوں میں، پنجاب کے اندر ایمرجنسی وارڈ کے اندر اب 4 آنے برابر کی بھی کوئی میڈیسن اپنی جیب سے کوئی مریض نہیں لے گا، 100% فری ہوگی۔ یہ 10 دنوں کے اندر چودھری پرویز لائی صاحب نے عمران خان صاحب کا ویژن اور اپنا تجربہ ان کا یہ ہے کہ وہ ڈپٹی وزیر اعظم، وہ سابق وزیر اعلیٰ، وہ 2 دفعہ اسپیکر،
وہ پچھلے 35 سال سے وزیر بلدیات سے لے کے عملی طور پہ سیاسی انتظامی اور حکومتی عہدوں پہ فائز. تو انشاءاللہ اگلے 2 مہینے ہے یا 1 سال ہے، جتنا بھی ہے، عمران خان صاحب کی لیڈرشپ اور عمران خان صاحب کے ویژن میں پی ٹی آئی کی حکومت چودھری پرویز لائی صاحب کی قیادت میں پنجاب میں اپنی بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ انشاءاللہ عوام کی خدمت کرے گی، اور جو مخالفین ہیں انشاءاللہ ان کے سینے پہ مونگ ڈلے گی. بہت شکریہ. جی جناب. سر یہ بتائیے گا کہ جو لسبیلا میں ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا ہے اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ منفی مہم چلائی جا رہی ہے. نون لیگ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اس کے پیچھے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آئی ایس پی آر نے ایک فیصلہ دے دیا اپنی پریس کانفرنس کے ذریعے سے یا اپنی پریس ریلیز کے ذریعے سے، تو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. اس میں ماشاءاللہ ہمارے 6 کمپیٹنٹ افسران، جنرل سرفراز علی سمیت میں یہ سمجھتا ہوں انتہائی کمپیٹنٹ افسران وہ شہید ہوئے ہیں. ان کی فیملیز ہیں، ان کے لواحقین ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک رسپانسبل نیشن کے طور پہ ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے اس قسم کی باتوں سے. جی جناب. کوئی جی سر، نیب کا قانون جو ہے اس میں بڑی ترمیم لائی ہے، بلکہ کاٹ دی ہے، اس کے اوپر بھی آنکھیں بھی نکال دی ہیں، کان بھی، سب کچھ نکال دیا ہے. تو کیا 50 کروڑ سے کم کی جو اب کرپشن ہے وہ لیگل ہے؟ دیکھیں، یہ تو آپ جو ہے وہ اس آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن سے پوچھیں گے. دیکھیں نا، میں نے آپ کے سامنے 10 دن کی پرفارمنس کی ابھی صرف 10% آپ کے سامنے رکھی ہے. 100 میں سے 10 باتیں میں نے آپ کی رکھی. ہماری جو حکومت آئی ہے تو چودھری پرویز لائی صاحب کی توجہ کس سائٹ پہ ہے؟ ان کی حکومت آئی تھی تو ان کے پہلے 10 دنوں کے اندر جو توجہ تھی وہ اپنے مقدمات سے فارغ ہونا، اپنی کرپشن سے فارغ ہونا، اپنی لوٹ مار کے الزامات اور پرچے اور ایف آئی آرز اور پروسیکیوشنز کو اپنے سر سے اتارنا، ایسے قوانین بنانا کہ جس سے ان کی جو کرپشن کی پکڑ ہے اس سے یہ بچ سکیں. 2 نمبری چکر بازی. نیکسٹ الیکشن کے اندر ان کو جو ہار نظر آ رہی تھی اوورسیز پاکستانیوں کا 80-90 لاکھ ووٹ، اس کو جناب پابندی لگانا، ای وی ایم پہ پابندی لگانا، ان کی ساری توجہ اس سائٹ پہ تھی. ہماری 10 دن کی یہ حکومت آئی ہے تو 10 دن کے اندر ہم نے صرف 100 میں سے 10 باتیں بتائی ہیں. وہ 10 کی 10 باتیں پاکستان کی 22 کروڑ اور پنجاب کی 11-11.5 کروڑ جو عوام ہے ان کے دینی، دماغی، ذہنی، جسمانی اور ان کی معاشرتی اور معاشی زندگی سے متعلقہ ہیں، ان کی صحت سے متعلقہ ہیں، عوام کی فلاح و بہبود سے متعلقہ ہیں. تو جناب یہ فرق ہے ان کے اور ہمارے درمیان. جی ہاں سننا کیا آپ کی گورنمنٹ اس پروجیکٹ کو بہتر طریقے سے آگے بڑھائے گی یا اس کو واپس لے گی؟ بھائی جان، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، آپ ماشاءاللہ صحافی ہیں، سمجھدار ہیں. واپڑا جو ہے نا وزیر اعلیٰ پنجاب دے انڈر نہیں آتا. پہلی گل، نہ وزارت توانائی اور بجلی جو وفاق کی ہے وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے انڈر نہیں آتی. وہ سیاسی سٹنٹ تھا، جھوٹوں اور فریبوں اور عمروں عیاروں کی طرف سے، سمجھیے نا. اور وہ سٹنٹ تھا، وہ سٹنٹ ختم ہو گیا. ان کی آپس کی ملی بھگت تھی، یار چلو یار اعلان کریں گے، پھر اس کے بعد ادھر ادھر سے کوئی جائے گا، کوئی عدالت پہ جائے گا، کوئی دائیں بائیں جائے گا، وہاں سے فیصلہ آ جائے گا کہ بندے دے پتر بڑھو تمہارا کام ہی نہیں ہے، تو چلو 7.5 لایا جائے گا. ہم 17 جولائی کے الیکشن میں عوام کو کہیں گے جناب دیکھو ہم نے آپ کی بہتری کے لیے کتنا اچھا کیا تھا. اور بھائی پنجاب کے پروگیٹو میں نہیں ہے، اس کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ ٹھیک ہے جناب. ہاں جی جی جناب آیا گوری. اچھا، اس پہ میری کوئی انفارمیشن نہیں ہے، اور کوئی انفارمیشن ہوگی تو پھر شیئر کریں گے. ہاں جی رانا صاحب آخری سوال ہے. اچھا، ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں، چودھری پرویز لائی صاحب نے 35 سے 40 سال حکومتی عہدے ایکسرسائز کیے ہوئے ہیں، حکومتی عہدے.
میں انجوائے کا لفظ نہیں یوز کروں گا, میں ایکسرسائز کا لفظ یوز کروں گا. اور وہ ٹاپ کلاس کے ڈپٹی وزیر اعظم, اس کے بعد آپ کا وزیر اعلیٰ, اسپیکر, انہیں پتہ ہے کہ بیوروکریسی یا پالیٹیشین یا پارلیمنٹیرین ہر ایک کی اپنی ایک عزت, وقار, ایگو, خودداری ہوتی ہے. وہ نہ بھی ہو, ہر انسان کی ایک ایگو اور خودداری ہوتی ہے. ہماری حکومت کے اندر کبھی کسی بیوروکریٹ کے ساتھ ایک انسلٹڈ ایٹیچیوڈ نہیں رکھا گیا. اگر آپ پچھلے 35 سال کی پنجاب کی ہسٹری اٹھا کے بتائیں گے کہ علیحدہ سے پریس کانفرنس میں رکھ لوں گا, یہ جو نام نہاد چیری بلاسم کرائم منسٹر کس طریقے سے ڈیل کرتے تھے, اور اس نے جو پہلی ککڑی مافیا کے سرغنہ نے جو پہلی فوٹو چیف سیکرٹری اور آئی جی کو بٹھا کے جاری کی تھی نا, اس میں یہ جو انگلی تھی یہ اس طرح والی, وہ ساری دنیا نے دیکھی تھی کہ سٹائل کیا تھا. تو دوسری طرف سردار عثمان بزدار صاحب کا دھیما پن تھا اور ایک اچھا پولائٹ اور ہمبل ایٹیچیوڈ تھا. تو جناب چودھری پرویز لائی صاحب تو ماشاءاللہ ہر چیز جانتے ہیں, تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, نہ بیوروکریسی کو ان کے ساتھ کوئی ایشو ہونا ہے اور نہ انہیں بیوروکریسی کے ساتھ ایشو ہونا ہے. تو یہ مخالفین کی طرف سے جو ہے وہ ایک پروپیگنڈا ہے. آپ نے حمزہ صاحب کی ڈریسنگ پہ بات کی, کوئی آپ ہی اچھا سا ڈیزائنر ریکمینڈ کر دیں یا آپ نے سر اسی میں میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو انڈیا میں تو ان کا لباس بڑا پاپولر ہوا ہے. اچھا ویسے میں بتا دیتا ہوں, ڈیزائنر انہیں کہیں بڑا پاپولر ہوا ہے. ڈیزائنر کے لیے انہیں کہیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کی اپنی پارٹی کے اندر ہنا پرویز بٹ صاحبہ ہے نا.